بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، ایک وقت تھا جب ظالموں اور بدبخت لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید پر طعن کیا اور لوگوں کے سامنے کہا اور جبراً ان سے کہلوانا چاہا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کو بھی پیدا کیا ہے، بنایا ہے، مخلوق ہے۔ تو اس بات پر، اس فتنے پر بہت سے علماء کرام شہید کر دیے گئے، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے گئے۔ جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے مخلوق ہونے کی نفی کرتا تو وہ ظالم اور بدبخت بادشاہ اس پر ظلم و ستم کرا دیتا، حتیٰ کہ اس کو زندہ کوڑے مار مار کر اس کی کھال کو کھینچ لیا جاتا۔ اسی طرح حضرت محمد بن سوید تہن سے منقول ہے کہ جس دن علم و عمل کے پیکر مرد کلندر امام جلیل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خلق قرآن کے مسئلے پر نہایت ہی بے دردی سے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ دیکھیں محترم سامعین کرام کہ خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بہت ظلم و ستم کیے گئے۔ اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ جب بھی کوئی دیکھتا تو ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا کہ ان کی مدد کی جائے اور ظالم بادشاہ کے سامنے ان کا مقابلہ کیا جائے، مگر کسی اور کے سامنے اتنی ہمت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود آپ کوہ استقامت بن کر ظلم و ستم کی خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ایک دن ہم حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا، جو ان کے پاس موجود تھے، عبداللہ ابن عبید، قاسم بن سلام، ابراہیم بن ابو لیس اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو میرے ساتھ ظالم حاکم کے پاس چلے تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ وہ امام جلیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کیوں کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ سب اس ظالم حاکم کے ظلم و ستم سے خوف زدہ تھے، اس کے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے کوئی بھی اس ظالم حاکم کے پاس جانے سے تیار نہ تھا۔ ابراہیم بن ابو لیس رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے ابو الحسن، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے نوجوان، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اچھی طرح سوچ لو کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جو بھی اس ظالم حاکم کے پاس جاتا، اس مسئلے پر بات کرتا، تو اس کو فوراً گرفتار کروا کر اور فوراً ہی اس پر کوڑے برسا دیے جاتے۔ جب حضرت عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو لیس سے یہ بات کی کہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ ہم ظالم حاکم کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بہت ہی ظالم ہے، تو ابو لیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابراہیم بن ابو لیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو الحسن، میں نے خوب سوچ لیا ہے، میں ضرور بالضرور آپ کے ساتھ اس ظالم حاکم کے پاس جاؤں گا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو وصیت اور انہیں دین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کراؤں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہاں حضرت عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ ظالم حاکم کے پاس جانا موت کو دعوت دینا تھا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو حضرت سیدنا عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟
تو حضرت ابراہیم بن ابو لیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں بالکل تیار ہوں، بچیوں کو نصیحت کر آیا ہوں۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں حاکم کے پاس جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی، میں انہیں روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قاصد حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیوں کا خط لے کر آیا، اور خط میں لکھا تھا، اے ہمارے محترم والد، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ایک ظالم شخص احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر کے کوڑے لگوا رہا ہے، تاکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک مخلوق ہے۔ تو اے ابا جان، اللہ عز و جل سے ڈرنا، ظالم حاکم سے نہ ڈرنا، ہمت و استقامت سے کام لینا، باطل کے سامنے ہرگز سر نہ جھکانا۔ امام جلیل سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوصلہ و ثابت قدمی کو پیش نظر رکھنا۔ اگر حاکم بد آپ کو نہ حق بات کھلوانا چاہے تو ہرگز غلط بات نہ کرنا۔ خدا بزرگ و برتر کی قسم، آپ کی موت کی خبر آنا ہمیں اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ آپ موت کے خوف سے نہ حق بات تسلیم کر لیں۔ جان جاتی ہے تو جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ والسلام۔ عظیم باپ کی بیٹیاں۔ تو محترم سامعین کرام، کیسی عظیم اولاد تھی اس عظیم ولی کی، یہ سب اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نہج یعنی طریقے پر اپنی عظیم بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں دین کی حفاظت کا ذہن دیا، ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کی ترغیب دی۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹیاں اپنے باپ کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، باپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا جان، جان جاتی ہے تو چلی جائے، پرواہ نہ کرنا، ہم آپ کے بعد آپ کے بغیر گزارا کر لیں گے، مگر ظلم کے سامنے مت جھکنا۔ ایمان چلا گیا تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کر رہی تھی۔ انہیں باپ کی شہادت اس زندگی سے عزیز تھی جو ظالم کے سامنے جھک کر گزرتی ہے۔ وہ واقعی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر میں سنتیں اپنانے کا ذہن دے، اور اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ایک عظیم دولت و ایمان عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی و اطاعت کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنی آنے والی تمام نسلوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔